فرماتے ہیں کہ نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے جو نبی ہیں، انبیاء کرام، رسولان عظام، اور جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، مثلا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور جو دوسرے فرشتے دوسرے کاموں پر معمور ہیں، تمام فرشتے، یہ سب معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہی نہ ہو سکے، ممکن ہی نہ ہو، گناہ ہونا محال ہو۔ اور نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی بھی امام، کسی بھی ولی کو معصوم ماننا یہ گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ یعنی کسی امام سے متعلق ہم کہیں کہ وہ معصوم ہیں، مثال کے طور پہ ائمہ مجتہدین، یا وہ ائمہ اثنا عشر، یعنی 12 امام جو ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق وغیرہ، یہ 12 امام جو ہیں۔ تو جو شیعہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بھی معصوم ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم جو ہے وہ صرف نبی ہے، نبی ہی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ کہ جن سے گناہ ہونا محال ہو، گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو۔ تو اب اگر کسی امام یا کسی ولی کو معصوم کوئی مانے تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، یعنی یہ ہم مانتے ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں، اس لیے کہ نبیوں کے علاوہ جو حضرات ہیں، اگرچہ اولیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، تو ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے اگرچہ، لیکن پھر بھی ان سے گناہ ہونا محال نہیں ہے، گناہ ہونا محال نہیں ہے، اور نبی سے گناہ ہونا محال ہے۔ اور معصوم اسی کو کہتے ہیں جس سے گناہ ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ تو نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن انہیں معصوم نہیں کہا جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں غلطی نہیں ہو سکتی، نبی سے کوئی بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ بھی محال ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ نہیں وحی کچھ اور اتری تھی معاذ اللہ، اور حضور نے ہمیں کچھ اور بیان کر دیا، صحابہ کرام کو کچھ اور بتا دیا، نہیں، یہ چیز محال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان تمام عیب سے پاک فرمایا ہے، بھول چوک سے۔ اسی طرح جو یہ کہے کہ کچھ احکام تقیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی لوگوں کے ڈر سے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ احکام جو ہے انبیاء کرام نے نہیں پہنچائے، کافروں کے ڈر سے جو ہے وہ احکام نہیں پہنچائے، کچھ لوگ اس کو تقیہ کہتے ہیں، معاذ اللہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی یا دوسرے ولی
جو ہیں وہ تقیہ کر سکتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے حکم جو صحیح حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں بلکہ چھپا کر رکھتے ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یہی پہلے خلیفہ تھے لیکن وہ ڈر گئے تھے معاذ اللہ، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ڈر کے انہوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت قبول کر لی، تو یہ تقیہ ہے۔ تو تقیہ یہ کسی نبی کے لیے تقیہ اگر کوئی کہے کہ وہ ڈر کے وجہ سے جو ہے پیغام انہوں نے نہیں پہنچایا، اگر کوئی ایسا کہے تب تو وہ کافر ہے، اگر کسی نبی کے بارے میں کہے۔ انبیاء کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں۔ تمام نبی یہ تمام فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں جو رسول ہیں، یعنی جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، تو یہ فرشتوں میں رسول ہے، رسول ملائکہ ہے، تو ان سے بھی افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ تمام نبی یہ افضل ہے، صرف حضور ہی نہیں بلکہ تمام نبی یہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ولی یہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی ولی ہے بھلے ہی اس کا کتنا بھی اعلیٰ مرتبہ ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کوئی ولی، لیکن وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی ہے وہ نبی سے بھی افضل ہے، جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو 12 امام ہیں ان 12 اماموں کو بعض نبیوں سے افضل مانتے ہیں، معاذ اللہ، کہ بعض نبیوں سے بھی وہ افضل ہے۔ تو ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھے تو فرماتے ہیں کہ اگر جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح نبی کی عظمت سے متعلق عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ نبی کی تعظیم یہ فرض عین ہے۔ نبی کی تعظیم یہ تمام فرائض سے بڑھ کر فرض ہے، فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب، یعنی کسی بھی نبی کو، صرف حضور ہی کی ذات نہیں ہے، کسی بھی نبی کی شان میں اگر ادنا سی بھی گستاخی کی، ادنا سی بھی توہین کی، یا کسی نبی کی تکذیب کی یعنی ان کی نبوت کو جھٹلا دیا، تو جو بھی ایسا کرے گا تو وہ کافر ہے۔ کسی بھی نبی کو جھٹلانا یا ان کی شان میں توہین کرنا، گستاخی کرنا، یہ کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ نبیوں کو جو ہے اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوہڑے چمار کی مثل کہنا، تو یہ کھلی گستاخی ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں، تو اس لیے نبی بھی اگرچہ کتنے بھی بڑے نبی ہوں وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چمار کے برابر ہیں معاذ اللہ، یا چوہڑے کے برابر ہیں، چوہڑے کا مطلب یعنی بھنگی معاذ اللہ، یا چمار کے برابر ہیں یعنی کمینہ، یا جو ہے وہ نچلی ذات والے، یا اس طریقے سے۔ تو اس طرح سے کہنا یہ کھلی گستاخی ہے، نبی کی شان میں توہین ہے، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ آپ خود ہی سمجھ لیجئے، اگر کسی انسان کو جو ہے وہ ایسے ہی کہہ دے کہ تیرا باپ جو ہے وہ چمار ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ گالی ہی تو سمجھے گا۔ تو یہ توہین ہوئی۔ تو یہ توہین کے الفاظ اگر کسی نبی کے لیے استعمال کیے جائے تو وہ کفر ہے۔ اسی لیے ان دیوبندیوں نے، ان کے جو گرو گھنٹال ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسی گستاخیاں لکھی اور چھاپی اور شائع کی اور بانٹی۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء اہل سنت نے ان پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا،
کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ توہین کے ہیں، اور کسی بھی نبی کی شان میں ذرا سی بھی توہین والا اگر کلمہ ہے تو وہ کلمہ کفر ہے. اگر کوئی ادنا سی بھی توہین کسی نبی کی شان میں کرے گا تو وہ کافر ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اپنی اپنی قبروں میں تمام انبیاء یہ زندہ ہیں، اور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے. یعنی جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس وعدے کو پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی، پھر زندہ ہو گئے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ شہیدوں کی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے. شہیدوں کی زندگی سے بھی بڑھ کر نبیوں کی زندگی ہے. اور شہیدوں کی زندگی سے متعلق تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، تو انہیں مردہ مت کہو، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ انہیں مردہ خیال بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے حضور رزق دیے جاتے ہیں. تو شہیدوں کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے، تو شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی ہے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام نبی یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور زندہ ہونا اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اس دنیا میں زندہ تھے، اسی طریقے سے وہ زندہ ہے. بس ایک آن کے لیے موت آئی، کیونکہ موت سب کو آنی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے. تو ہر ایک کو، ہر جان کو موت آنی ہے. تو اس لیے انبیاء کو بھی موت آئی، لیکن ایک آن کے لیے موت آئی، پھر سے وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں. اسی طرح وہ تصرف بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگوں کے دور و نزدیک کے لوگوں کی فریاد رسی بھی فرماتے ہیں، ان کی فریاد بھی سنتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے متعلق یہ چند عقائد میں نے بیان کر دیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی اسی جو ہے وہ عنوان کے تحت جو ہے بیان انشاءاللہ اگلی دینی نشست میں کیا جائے گا. آپ حضرات جو ہے وہ عقیدے سے متعلق بھی بغور سماعت کیا کریں، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی جاننا ضروری ہے، لازم ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کچھ کہہ دے کسی نبی کے بارے میں، تو آپ کو اگر عقیدہ معلوم ہو تو آپ اس کو بتا سکے، ٹوک سکے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، نبی سے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا عقیدہ ہے یا توہین آمیز کلمات ہیں، آج کل تو جو ہے وہ لوگوں میں عام ہے، اور یہ گانے باجے اور لوگ ایسے فساق، فجار، بدکار، بدمذہب، بددین، یہ جو ہے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور گستاخ آمیز، گستاخی بھرے جملے وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اور ہم سن لیتے ہیں اور حامی بھی بھر لیتے ہیں، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا عقیدہ نہیں معلوم. تو عقائد سے متعلق بھی اگر جو ہے وہ بیان ہو تو آپ اس کو بغور سماعت کریں اور اس کو بٹھا لیں، بلکہ اس کو نوٹ کر لیں، اور تاکہ آئندہ بھی آپ کے کام آ سکے.